وہ سرخ چہرہ لیے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا فون بج بج کر پاگل ہو گیا تھا، مگر فون اٹھا کر نہیں دے رہی تھی۔ فون بند ہونے پر اس نے سکون کی سانس بھرتے فون کی جانب قدم بڑھائے تھے، مگر دوبارہ فون رنگنگ پر دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ سامنے موجود جو بھی شخص تھا وہ بے تحاشا ڈھیٹ تھا۔ وہ آدھے گھنٹے سے اسے اگنور کر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اسے کال پر کال کیے جا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے کال یس کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ بولو، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ گھروں میں ماں بہن نہیں ہے جو مجھے فون کر کر کے تنگ کر دیا ہے؟ پشمینے غصے سے سرخ پڑتے سامنے والے شخص پر چڑھ گئی تھی۔ دوسری جانب موجود وہ شخص مہمم سا مسکرایا تھا۔ بولو نا، کون ہو تم؟ اب کی دفعہ پشمینے دھاڑی تھی۔ دوسری جانب اس شخص کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے مسکرائے جا رہا تھا۔ یہ دھاڑنے والی شیرنی سے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پشمینے کافی دیر اس کا کہنے کا انتظار کرتی رہی، مگر اس کے کچھ نہ کہنے پر پشمینے پہلے سے کہیں زیادہ غصے میں آئی تھی۔ دوبارہ فون مت کرنا ورنہ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی، وہ کہہ کر اس سے پہلے کہ فون کاٹی تبھی ٹھٹک کر رکی تھی۔ کروں گا، کیا کر لو گی؟ وہ اس کی آواز سنتی اور غصے میں آئی تھی۔ بیٹا، میرے تین بھائی ہیں، دوبارہ کال کی تو اپنے تینوں بھائی کو بتا دوں گی، وہ تمہیں اس زمین پر زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اور یہ بات تو تمہیں معلوم ہوگی نا کہ بہنوں کے لیے بھائی کتنے حساس ہوتے ہیں۔ وہ چیلنجنگ انداز میں سامنے موجود اس شخص سے کہہ رہی تھی، جو اس کی بات سنتے صرف اور صرف مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ شخص مسلسل 2 دن سے اسے کال پر کال کیے جا رہا تھا۔ وہ کچھ اٹھا لیتی اور کچھ کاٹ دیتی۔ آئندہ فون نہ کرنا، میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، ورنہ میں اپنے بھائی کو تمہارا کہہ دوں گی۔ یہ کہہ کر اس سے پہلے کہ وہ فون کاٹتی تبھی سامنے موجود شخص کی غمگین آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ خبردار کال کاٹنے کی کوشش کری تو دوبارہ اگر میری کال کاٹی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، سمجھی؟ اس شخص کی غصے سے بھرپور آواز سنتی پشمینے کا کال کاٹتے کاٹتے سن ہوئی تھی۔ کل صبح ٹھیک 12 بجے میں تمہارے گھر آؤں گا، وہاں آ کر میں تم سے نکاح کروں گا۔ خبردار جو تم نے ہاں یا نہ کرنے کی کوشش کری، اگر تم نے کوئی الٹی حرکت کری تو پھر حالات کی میزبان تم خود ہوگی۔ وہ کہتے کال کاٹ چکا تھا۔ پشمینے حیرت سے اپنے فون کی بلیک اسکرین کو تک رہی تھی۔ یہ شخص کون تھا اسے سمجھ نہ آیا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے کسی مرد سے بات نہیں کی تھی، پھر یہ کون مرد تھا جو اسے یوں دھمکا رہا تھا؟ وہ بے چین ہو کے اپنے بستر پر کورٹ بدلنے لگی۔ کون تھا یہ شخص جو اس سے نکاح کی بات کر رہا تھا؟ وہ بری طرح بے چین ہوتی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ وہ قد آدم آئینے میں اپنا روپ دیکھتے مسکرایا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت تپ کر گلابی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتے مسکراتا جا رہا تھا۔ ساری دنیا سے اپنے قدموں کے نیچے محسوس ہوئی تھی۔ دکھنے میں وہ شخص بے حد حسین تھا۔ وہ اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے پرفیوم کی بوتل اٹھاتے اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ خوبصورت خوشبو سے کمرے کی فضا معطر ہوئی تھی۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے کال یس کرتے فون اپنے کان سے لگایا تھا۔ بولو اعظم، اس کا سرد لہجہ کمرے میں گونجا تھا۔ سامنے موجود شخص نے جو بھی کہا تھا وہ زاویار خانزادے کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوا تھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہونے لگا۔ تم ڈیمانڈ بڑھا دو اعظم۔ سر، میں نے ڈیمانڈ بڑھا کر دیکھی ہے، مگر سامنے والی یہ بات مانتی ہی نہیں۔ یہ بات سن کر زاویار خانزادے کے غصے میں اور اضافہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود آ کر ان سے نپٹ لوں گا، وہ کہتے کال کاٹ گیا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے میں ٹہل لگاتے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند دن پہلے ہی وہ امریکہ سے پڑھ کر لوٹا تھا۔ پاکستان آنے کے چند دن بعد ہی اسے گاؤں کا نیا سردار بنا دیا گیا تھا۔ گاؤں کی ترقی کے لحاظ سے اس نے نئی چیزیں بنانے کی سوچی تھی، اس لیے اس نے تمام بڑے لوگوں کے ساتھ مل کر گاؤں میں ایک نیا پلازا بنانے کا سوچا۔ وہ پلازا ایسی زمین پر کھڑا کرنا چاہتا تھا جہاں کی زمین کی کوئی معنی ہو، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ زمین کسانوں کی تھی۔ اس نے اپنے بندوں کو اس زمین کی بات چیت کرنے کا بولا، مگر ابھی اعظم نے اس سے فون کر کر بتایا کہ کسان وہ زمین فروخت نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سن کر اسے غصہ آ گیا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے نہ سننے کی عادت نہیں رہی تھی۔ لاڈ پیار میں بڑا ہوا زاویار خانزادہ غصے کا بے حد تیز تھا۔ سرد مزاج اور اکڑو زاویار خانزادہ سے نامنظور نہ ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی کر کر اب ان لوگوں سے یہ زمین لینا چاہتا تھا۔ اس نے شرافت سے ان سے یہ بات کہہ دی تھی، مگر کسانوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی انا پر یہ بات کسی جوتی کی مانند آ کر لگی تھی۔ موبائل پر آتی کال کو کاٹتے وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے قدموں میں ایسی دھمک تھی کہ زمین لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ زمین کے پاس پہنچ کر گاڑی روکتے کروفر سے باہر نکلا تھا۔ پیچھے پیچھے اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ آئے تھے۔ وہ سن گلاسز لگاتے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ کسان کے تینوں بیٹوں کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔
تو یہ تینوں یہ زمین دینے کو راضی نہ تھے۔ وہ ان کے پاس جا کر ان کے برابر بیٹھا تھا۔ وہ تینوں اسے دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ مسلنے لگے تھے۔ وہ تنزیہ نگاہوں سے باری باری تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گارڈز نظریں جھکائے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اعظم نے آپ لوگوں سے اس زمین کی بات کی تھی، یہ زمین ہمیں چاہیے۔ اس نے سخت لہجے میں اپنی بات یہ تینوں تک پہنچائی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کے جواب کا انتظار کرتا مسلسل ادھر سے ادھر دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہم یہ زمین آپ کو نہیں دے سکتے سردار صاحب، ان میں سے ایک بلند لہجے میں بولا تھا۔ اس نے سرخ نگاہوں سے کسان کے بڑے بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا، جس نے بڑی دلیری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی۔ زاویار خانزادہ کا خوبصورت چہرہ بری طرح سرخ ہوا تھا۔ اس کے منہ پر انکار کر کر وہ سارے اس کی انا کو دوبارہ جگا چکے تھے۔ اصل میں یہ زمین ہمارے بزرگوں کی ہے، ہم یہ نہیں دے سکتے۔ اب ان تینوں میں سے چھوٹا والا بولا تھا۔ وہ سرخ نگاہوں سے تینوں کو گھور رہا تھا۔ وہ یہاں کا سردار تھا اور وہ تینوں اسی کی بات نہیں مان رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی مسلنے لگا۔ اسے ان تینوں کے انکار پر بری طرح غصہ آیا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں اس گاؤں کا سردار ہوں؟ آپ ایک سردار کو کیسے نہ کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنی مٹھی مسلتے ہوئے غصے سے ان تینوں سے سوال کیا تھا۔ ہم آپ کی بے عزتی نہیں کر رہے سردار صاحب، ہم بس آپ کو صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ یہ زمین ہمارے بڑے بزرگوں کی ہے اور ہم یہ نہیں دے سکتے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ہماری یہ بات سمجھیں۔ ان تینوں کے اس جواب پر زاویہ خانزادہ کا چہرہ اور سرخ ہوا تھا۔ اسے نہ سننے کی عادت نہ تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے جو مانگا تھا اسے وہ بنا ضد کیے مل جاتا تھا۔ یہ تینوں اس کی پیشکش کو ٹھکرا کر اسے غصہ دلا رہے تھے۔ آپ لوگ چاہیں تو ہم اس زمین کی ڈبل قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، مگر یہ زمین ہمیں لازمی چاہیے۔ زاویہ خانزادہ نے اپنی طرف سے آخری پیشکش کی تھی۔ دیکھیں سردار صاحب، ہماری مجبوری سمجھیے۔ آپ ہمیں اس زمین کے جتنے بھی پیسے دیں گے، ہم آپ کو یہ زمین نہیں دے سکتے بس۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ خون کی لالی چھلکا رہا تھا۔ اگر اب یہ زمین تم لوگوں نے ہمارے حوالے نہ کی تو حالات کے ذمہ دار تم خود لوگ ہوگے۔ وہ ان کی طرف انگلی اٹھا کر انہیں دھمکانے لگا تھا۔ اگر یہ زمین ہمارے بڑے بزرگوں کی نہ ہوتی تو ہم اسے فروخت کر دیتے، مگر ہم نہیں کر سکتے۔ وہ تینوں اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکے ہوئے تھے۔ زاویہ خانزادہ نے سرخ نظروں سے انہیں دیکھتے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تھا۔ گارڈ اس کے ایک اشارے پر دوڑ کر اس کی جانب آتی اب ان تینوں کو مارنے لگے تھے۔ وہ دلچسپ نگاہوں سے ان تینوں کو پٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں اپنا بچاؤ کراتے اپنے ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر زاویہ خانزادہ کی گارڈز ٹرین گارڈز تھے۔ وہ ان تینوں کو کوئی بھی موقع دیے بغیر انہیں بری طرح پیٹ رہے تھے۔ وہ مسلسل ناک کر کر کے زاویہ خانزادہ کا غصہ جگا چکے تھے۔ اب وہ اسی کی سزا بھگت رہے تھے۔ پشمینے جو اپنے بھائیوں کا کھانا لیے زمین پر آئی تھی، اپنی بھائیوں کو یوں بری طرح پیٹتے دیکھ کر پل کھا کر رہ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھانا سائڈ پر رکھتے بھاگتے ہوئے ایک ڈنڈا اٹھا کر لے آئی تھی۔ وہ آج ان لوگوں کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ جب کہہ دیا تھا نہیں بیچتی زمین تو نہیں بیچتی، وہ لوگ کیوں ہاتھ دھو کر اس زمین کے پیچھے پڑ گئے تھے، اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ ڈنڈا لے کر بھاگتے ہوئے زاویہ خانزادہ کی جانب بڑھی تھی۔ زاویہ خانزادہ اسے دیکھتے سرخ نگاہوں سے مسکرایا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ موٹا ڈنڈا بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کے حسین چہرے کو غصے سے سرخ پڑتے دیکھ کے زاویہ خانزادہ مسکرائے جا رہا تھا۔ دیکھو میرے بھائیوں کو چھوڑ دو، نہیں تو میں تم لوگوں کو بتا دے رہی ہوں، میں یہ ڈنڈا تمہارے سردار کے سر پر مار دوں گی۔ اپنے بھائی کو اتنی بری طرح پیٹتے دیکھ کر دل کر رہا تھا کہ وہ اس سردار کی گردن اپنے ہاتھوں سے مڑوڑ دے، مگر وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ گارڈز نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ اب بھی اس کے تینوں بھائیوں کو مارنے میں مصروف تھے۔ پشمینے کی آنکھوں میں خون ابھر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائیوں کو ایسے کیسے وہ لوگ مار سکتے تھے؟ میں نے کہا میرے بھائیوں کو چھوڑ دو، نہیں تو میں واقعی تمہارے سردار کے سر پر ہی ڈنڈا مار دوں گی۔ اس نے زاویہ خانزادہ کو دیکھتے اسے دھمکی دی تھی۔ زاویہ خانزادہ ہاتھ میں گن تھامے دلچسپ نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اس ڈرامے میں اسے اب مزہ آنے لگا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی میں اسے دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کا منہ بے یقینی سے کھلا تھا۔ وہ لڑکی واقعی پوری طاقت سے اس کے سر پر وہ ڈنڈا مار چکی تھی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے پشمینے کو تک رہا تھا، جو خون رنگ نگاہوں سے کبھی اسے اور کبھی اس کے گارڈز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر جھجکنا اٹھا تھا۔ پشمینے نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا تھا۔ اس کے گارڈز حیرت سے منہ کھولے اس بہادر لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو آنکھوں میں خون بھرے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ زاویہ خانزادہ نے سرخ نگاہوں سے پشمینے کو دیکھتے اپنے گارڈز کو رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر گارڈ سر جھکاتے پیچھے چلے گئے تھے۔ پشمینے بھاگ کر اپنے بھائی کو اٹھا رہی تھی۔ پہلے ہی کہا تھا چھوڑ دو، مگر نہیں، سمجھ کہاں آتی ہے۔ وہ تیز نگاہوں سے زاویہ خانزادہ اور اس کے گارڈز کو گھورتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔
زاویار کی سرخ نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اسے اس لڑکی سے یہ امید نہ تھی، مگر وہ یہ کر کر اپنی ہی زندگی عذاب بنا چکی تھی۔ اس کی دماغ کی نسیں پھٹے جا رہی تھی۔ ایک معمولی سی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر اس کا کچھ نہ کچھ کر دے۔ وہ اپنے گارڈ سے کہتے پشمینے کی تمام انفارمیشن نکلوا چکا تھا۔ اب وہ اتنی آسانی سے زمین کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں اچانک سے کون سا جذبہ اٹھا تھا کہ اس سے اب اس کے بغیر رہا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نفرت سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھاتے پشمینے کا نمبر ملایا تھا۔ کافی دیر بیل جانے کے بعد بھی پشمینے نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ کل رات سے اسے فون پر فون کیے جا رہا تھا، مگر پشمینے سے بڑا ڈھیر اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بھی بس نہیں کر دی۔ وہ کافی دیر تک پشمینے کو فون کرتا رہا، مگر پشمینے پر بھی سلام ہو کہ اس نے ایک کال بھی نہیں اٹھائی تھی۔ وہ تنگ آ کر موبائل بستر پر پھینکتے سر کے بل بستر پر گرا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، فون تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس کو میرا فون اٹھانا پڑے گا، نہیں تو میں اس کے گھر چلا جاؤں گا۔ زاویار خانزادہ پشمینے کے بارے میں سوچتا فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ ہاں، وہ اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ وہ نکاح کر کے اس سے وہ زمین ہتھیانا چاہتا تھا۔ کہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ فیصلہ اس نے کیوں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے فیصلہ کرتے دوبارہ پشمینے کا نمبر ملایا، مگر اس بار بھی پشمینے نے کال اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ اپنے دکھتے سر کو دباتا موبائل کو زمین پر پھینکتا ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ اسے صبح سے ہی بے حد غصہ آ رہا تھا۔ پہلے وہ لڑکی سے اتنی بدتمیزی کر گئی تھی، اب اس کا فون اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر وہ پشمینے کی گردن دبا دے جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ اس کے گارڈز کے سامنے سے کتنی شرمندگی محسوس ہوئی تھی، یہ بس وہی جانتا تھا۔ وہ اپنے بستر پر اوندھے منہ لیٹی اپنا پسندیدہ ناول پڑھنے میں مصروف تھی کہ تبھی اس کا فون پورا زور و شور سے چنگھاڑا تھا۔ اس نے ایک ناپسندیدہ نظر فون پر ڈالتے ہی اس کو اگنور کر دیا۔ اب وہ تمام دنیا سے بے خبر اپنے ناول کو پڑھنے میں مصروف تھی۔ کافی دیر کال بج بج کر بند ہو گئی۔ پشمینے سکون کا سانس لیتے دوبارہ سے ناول پڑھنے لگی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی اس کا فون دوبارہ سے بجنے لگا تھا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے ناول کو سائڈ پر رکھتے موبائل اٹھایا تھا۔ ان نون نمبر دیکھتے ہی اس نے دوبارہ سے موبائل کو وہیں پھینک دیا۔ وہ کسی غیر کا فون نہیں اٹھاتی تھی۔ اس کے باپ نے فون دیتے وقت اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی اور شخص سے اس فون پر بات نہیں کرے گی جس پر اس نے اب تک عمل پیرا کیا ہوا تھا، مگر سامنے جو کوئی بھی تھا شاید بے حد ڈھیٹ تھا۔ وہ کال پہ کال کیے جا رہا تھا۔ پشمینے سرخ چہرہ لیے کھڑی ہوئی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ فون دیوار پر مار دی، مگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی تو اتنی مشکل سے اس کے گھر والوں نے اسے فون لے کر دیا تھا۔ اگر فون دیوار پر مار دیتی تو نہ جانے کتنے عرصے دوبارہ فون کے بعد بغیر رہنا پڑتا۔ اب دل کر رہا تھا کہ فون کے اندر گھس کر فون کرنے والے کی گردن مڑوڑ دے جس نے اس کے ناول پڑھنے کا سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا فون بج بج کر پاگل ہو گیا تھا، مگر وہ فون اٹھا کر نہیں دے رہی تھی۔ فون بند ہونے پر اس نے سکون کی سانس بھرتے فون کی جانب قدم بڑھائے، مگر دوبارہ فون رنگنگ پر دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ سامنے موجود جو بھی شخص تھا وہ بے تحاشا ڈھیٹ تھا۔ وہ آدھے گھنٹے سے اگنور کر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اسے کال پہ کال کیے جا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے کال گیس کرتے فون کان سے لگایا۔ بولو، کیا مسئلہ ہو گیا؟ گھروں میں ماں بہن نہیں ہے جو مجھے فون کر کر کے تنگ کیے جا رہے ہو؟ پشمینا غصے سے سرخ پڑتے سامنے والے شخص پر چڑھ گئی تھی۔ دوسری جانب موجود وہ شخص مہم سا مسکرایا۔ بولو نا، کون ہو تم؟ اب کی دفعہ پشمینے دھاڑی تھی۔ دوسری جانب اس شخص کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے مسکرائے جا رہا تھا۔ یہ ادھارنے والی شیرنی سے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ پشمینے کافی دیر اس کا کہنے کا انتظار کرتی رہی، مگر اس کے کچھ نہ کہنے پر پشمینے پہلے سے کئی زیادہ غصے میں آئی تھی۔ دوبارہ فون مت کرنا ورنہ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی، وہ کہہ کر اس سے پہلے کہ فون کاٹتی تبھی ٹھٹک کر رکی تھی۔ کروں گا، کیا کر لو گی؟ وہ اس کی آواز سنتی اور غصے میں آئی تھی۔ بیٹا، میرے تین بھائی ہیں، دوبارہ کال کی تو اپنے تینوں بھائی کو بتا دوں گی، وہ تمہیں اس زمین پر زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اور یہ بات تو تمہیں معلوم ہوگی نا کہ بہنوں کے لیے بھائی کتنے حساس ہوتے ہیں۔ تو چیلنجنگ انداز میں سامنے موجود اس شخص سے کہہ رہی تھی جو اس کی بات سنتے صرف اور صرف مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ شخص مسلسل 2 دن سے اسے کال پر کال کیے جا رہا تھا۔ وہ کچھ اٹھا لیتی اور کچھ کاٹ دیتی۔ آئندہ فون نہ کرنا، میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، ورنہ میں اپنے بھائیوں کو تمہارا کہہ دوں گی۔ یہ کہہ کر اس سے پہلے کہ فون کاٹتی تبھی سامنے موجود شخص کی غمگین آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ خبردار کال کاٹنے کی کوشش کری تو
दोबारा अगर मेरी कॉल काटी तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, समझी? इस शख्स की गुस्से से भरपूर आवाज़ सुनती पश्मीने का कॉल काटते-काटते हाथ सुन हुई थी। कल दोपहर 12 बजे मैं तुम्हारे घर आऊँगा। वहाँ आकर मैं तुमसे निकाह करूँगा। खबरदार जो तुमने यहाँ हाँ या ना करने की कोशिश करी। अगर तुमने कोई उल्टी हरकत करी, फिर हालात की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। वो कहते कॉल काट चुका था। पश्मीने हैरत से अपने फ़ोन की ब्लैक स्क्रीन को तक रही थी। ये शख्स कौन था? इसे समझ न आया। बचपन से लेकर अब तक इसने किसी मर्द से बात नहीं की थी। फिर ये कौन मर्द था जो इसे यूँ धमका रहा था? वो बेचैन होती अपने बिस्तर पर करवट बदलने लगी। कौन था ये शख्स जो इससे निकाह की बात कर रहा था? वो बुरी तरह बेचैन होती अपने हाथ मसल रही थी। रात भर ना सोने की वजह से सुबह जल्दी ही पश्मीने की आंख खुल गई। वो फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। दिल अब भी घबरा रहा था। कौन था वो जिसने इसे रात में निकाह की धमकी दी थी? वो इसको अपने दिमाग से झटकना चाह रही थी, मगर चाहते हुए भी ये बात इसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। आज से पहले किसी ने भी कॉल करके इसे यूं नहीं धमकाया था। ये कौन था जिसे इसने फोन करके सीधा सीधा निकाह की धमकी दी थी? इसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। बार बार नजरें घड़ी की सुइयों में जाकर टिक जाती। इस शख्स का 12 बजे की यकीन दहानी करवाना जिसे याद आ रहा था। वक्त तेजी से आगे की जानिब भाग रहा था। इसके तमाम घरवाले एक एक कर उठ चुके थे, मगर इसकी परेशानी थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। दिल था कि कुछ गलत होने जाने का इशारा कर रहा था। ठीक 12 बजे के टाइम इसका दरवाज़ा धड़धड़ाया था। इसका दिल उछल कर हलक में आया था। वो दौड़ते हुए किचन से बाहर आई थी। अपने गार्ड्स के साथ ज़ावियार खानज़ादों को अपने घर के अंदर दाखिल होते देखकर इसने सख्ती से दीवार को जकड़ लिया था। इससे कदमों में खड़े होने की सिकत बाकी ना रही थी। वो बेयकीनी से ज़ावियार खानज़ादों को तक रही थी, जो अपनी निगाहों से इसी पर टिकाए मुस्कुराए जा रहा था। इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि निकाह की धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि इस गांव का सरदार था, और वो था जिसके साथ इसने बदतमीजी कर रखी थी। पहली बार सामने खड़े शख्स से इसे खौफ महसूस हुआ था। वो खौफ से सामने वाली शख्स को तक रही थी, जो इसे बड़ी गहरी निगाहों से देख रहा था। इसके बाप भाई हैरत से इस शख्स को देख रहे थे, जो कल तक इसकी जमीन के पीछे पागल था और आज मुंह उठाकर इनके घर आ गया था। जावियार पश्मीने को आंख मारता मुस्कुराते हुए इसके बाप के पीछे इसके कमरे के अंदर दाखिल हो गया था, जहां इसका बाप गया था। वो बड़े बड़े कदमों से पीछे पीछे आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदमों से जान निकल गई हो। जी सरदार साहब, कैसा आना हुआ? इसके बाप ने खुश अखलाकी से जावियार खानजादा से पूछा था। जावियार ने मुस्कुराते हुए इनके हाथों को अपने हाथों में लिया था। अंकल, बहुत इज्जत से आपके सामने ये रिक्वेस्ट रखता हूँ कि मुझे आपकी बेटी से निकाह करना है, अभी और इसी वक्त। मैं कोई बुरा शख्स नहीं हूँ, बस आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अगर आपको इनकार करना है तो मैं पहले ही बता दूँ, मैं आपके किसी भी इनकार को अहमियत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी से निकाह करने का सोच चुका हूँ। आपसे सिर्फ इजाज़त लेने आया हूँ। इसका बाप बेयकीनी निगाहों से जावियार को तक रहा था, जो अपनी बात कहकर यूं बैठा था जैसे कुछ कहा ही ना हो। मगर सरदार साहब, मैं अपनी बेटी से आपका निकाह नहीं कर सकता। सोच लें अंकल, कल का सूरज निकलने से पहले आपकी बेटी किसी और की मुंह दिखाई के काबिल नहीं रहेगी। अब सोच लें कि मुझसे निकाह करना है या अपनी बेटी की बेइज्जती करवानी है। मशफीरे ने भीगी निगाहों से अपने बाप का चेहरा देखा था। तो जानती थी कि इज्जत के खौफ से इसका बाप राजी हो जाएगा। इसने जहर कदर निगाहें जावियार पर टिकाई थी। जिस चीज़ का इसे डर था वही हुआ था। इसका बाप इस निकाह के लिए राजी हो गया था। इसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। सामने बैठे शख्स ने इसकी गरीबी को चैलेंज किया था। वो जावियार को सुर्ख निगाहों से देखती वहां से जा चुकी थी। जावियार के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट चिपकी थी। जिस चीज के लिए वो यहाँ पर आया था वो हो चुकी थी। अब जमीन गई भाड़ में से क्या। निकाह की रस्म अदा की जा चुकी थी। वो अपने सर पर सुख दुपट्टा सजाए अब तक यही सोच रही थी कि इसके साथ हुआ क्या था। जावियार के लबों पर मुस्कुराहट ऐसे चिपकी हुई थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। पश्मीने सुर्ख निगाहों से ऐसे अपने सामने बैठे शख्स को देख रही थी, जिसने थोड़ी देर में ही इसकी जिंदगी में जहर घोल दिया था। जावियार इसे खुद को तख्ता पाकर मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में आंखें डाल गया था। पश्मीने का खोल खोल उठा तो वो दूसरी हिला में अपनी निगाह इस पर से हटाती जमीन पर टिका चुकी थी। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो रुखसती कर ली जाए। जावियर खानज़ादा मुस्कुराते हुए इन सब से कहते खड़ा हुआ था। इसके बाप की इजाज़त देती इसकी आंखों में पानी भरा था। आज सुबह तक इसके जहन में यह ख्याल तक नहीं आया था कि आज इसका इस घर में आखिरी दिन होगा, और अभी वो इस घर से जा रही थी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी चादर से आंसुओं को साफ करती शिफा की निगाह से इस पर गाड़ गई थी।
زابیہ خانزادہ نے چیلنج کرتی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی تھی۔ وہ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اس عورت کو حاصل کر کے صرف فاتحانہ خوشی ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہیں، پشمینے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں پشمینے بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ پشمینے کو گاڑی میں آ کر بیٹھتے دیکھ کر اپنی گاڑی تیزی سے بھگاتے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ پشمینے کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اس نے مڑ کر اپنا گھر دیکھا تھا۔ صبح تک اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ آج اس گھر کو چھوڑ دے گی، اور آج بھی وہ گھر اس کے لیے پرایا ہو گیا تھا۔ آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ برابر میں بیٹھے شخص سے نفرت ہوئی تھی۔ وہ چادر سے اپنے آنسو صاف کرتی اپنی سرخ نگاہیں اس شخص کے اوپر گاڑ گئی تھی۔ زاویہ اس کی نظروں کو اپنے اوپر پڑتا دیکھ کر مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ کل یہ لڑکی اس کے اوپر ہاتھ اٹھا کر اس کی انا کو للکار چکی تھی، اور آج اس نے اس کی ایک نہیں چلنے دی تھی، اور یہ سب کر کے اس کی انا کو کتنا سکون پہنچا تھا کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کی ہچکیاں اسے اندر تک سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے گاہے بگاہے ایک نظر پشمینے پر بھی ڈال لیتا تھا، جو چادر کو اپنے چہرے پر لپٹے بری طرح رو رہی تھی۔ ابھی برابر بیٹھی لڑکی کی تکلیف اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ابھی فی الحال کل جو لڑکی نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بدلے کو اب کھل کر انجوائے کر رہا تھا۔ پشمینا اپنی چادر سے آنسو صاف کرتی اپنی سرخ نگاہیں برابر بیٹھے شخص پر گاڑ گئی تھی، جو اسے اس وقت زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ تم نے کیوں کی ہے مجھ سے شادی؟ ہچکیوں کے بیچ میں بڑی مشکل سے بولی تھی۔ اس کے ہچکچانے پر زاویہ کھل کر مسکرایا تھا۔ میری جان، کیوں؟ شادی تو ویسے بھی کرتا ہے بندہ، بس اس لیے تم سے شادی کی ہے، ورنہ بھلا مجھے کیا پڑی ہے تم سے شادی کرنے کی؟ اس نے پشمینے کی بات کو صاف ٹالا تھا۔ شادی تو کرتا ہے بندہ، مگر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ اس نے اپنی سوالیہ نگاہیں زاویہ پر گاڑی تھی۔ شادی تو کسی نہ کسی سے کرنی ہوتی ہے نا، تو میں نے تم سے کر لی۔ زاویہ اس پر ایک نظر ڈالتا بولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سامنے بیٹھا شخص اسے مشکل محسوس ہوا تھا۔ اس نے اس سے شادی کیوں کی تھی وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ کل اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور آج وہ اسے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ بھلا وہ چاہتا کیا تھا؟ کہیں وہ اس سے بدلہ تو نہیں لے رہا تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے ایک بھیگی نظر زاویہ پر ڈالی تھی۔ زاویہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ساکت ہوا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں کسی دریا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ زاویہ نے آج تک کسی کی اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ یہ شاید آج سے پہلے کسی کی آنکھیں سے اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی۔ وہ کئی لمحے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اسے ان بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے احساس ہوا تھا کہ یہ آنکھیں اس کا اپنا آپ لے جا چکی ہی تھی۔ وہ اب اس عورت کا تابع ہو چکا تھا، جس عورت کو تھوڑی دیر پہلے وہ تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں یہی آنسو اسے کسی تیر کی مانند چبھ رہے تھے۔ وہ کئی لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اسے زمانے کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ ان سمندر جیسی گہری آنکھوں میں وہ بری طرح ڈوب چکا تھا۔ پشمینے اس کی نگاہیں خود پر محسوس کر کر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں سنتے زاویہ ہوش میں آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سرخ نگاہوں سے پشمینے کو گھورتے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی بڑی سی گاڑی حویلی کے آگے آ کر رکی تھی۔ حویلی کو دیکھتے پشمینے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اس نے یہ حویلی آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ گمسم سی اس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ ہر لڑکی کا بڑے گھر میں بیاہ کر جانے کا خواب ہوتا ہے، مگر پشمینے اس گھر میں آ کر بھی اس خوشی کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ زاویہ اس سے ایک نظر دیکھتا اپنی طرف کا دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا۔ اب وہ پشمینے کی جانب جاتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے اترنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی چادر کو سختی سے اپنے گرد لپیٹتی اپنی ہچکیوں کو دباتی باہر نکلی تھی۔ اب وہ اس شخص کے ہمراہ قدم بقدم چلتی اس حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ حویلی باہر سے جتنی پیاری تھی، اندر سے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ ہر قدم پر اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ کھل رہی تھیں۔ وہ تو ایک کسان کی بیٹی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کبھی سردار کی بیوی بھی بن جائے گی۔ زاویہ خانزادہ اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا اس نے فتح کر لی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس لڑکی کو جلانے کے لیے مسکرا رہا تھا، مگر ابھی اسے یہ بات خوشی دے رہی تھی کہ وہ نسوانی وجود اس کا تھا، صرف اور صرف اس کا۔ ان دونوں کے قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ زاویہ اسے لے کر اپنے کمرے میں چلے جانا چاہتا تھا۔ وہ ابھی گھر کے کسی فرد سے پشمینے کو ملانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کی شادی کا گھر بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مہمان خانے میں قدم رکھتے ہی تمام گھر والوں نے نہ صرف اسے دیکھا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی پشمینے کو بھی سب اچھے سے دیکھ چکے تھے۔ زاویہ پشمینے کا ہاتھ سختی سے تھامے وہیں رک گیا تھا۔ جو وہیں نہیں چاہ رہا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اب اس صورتحال کا سامنا تو کرنا تھا نا۔ پشمینے اس کے گھر والوں کو دیکھتے ہی بری طرح خوف کھانے لگی تھی۔ جو ری ایکشن اس کے گھر والوں کا تھا وہ اسے خوفزدہ کر چکا تھا۔
زاویہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اسے دلاسا دیا تھا۔ پشمینے کو اس خاموشی دلاسے نے دھڑاس سی ملی تھی۔ گھر کے تمام افراد ایک ایک کر کے ان دونوں کے پاس آ کر کھڑے ہونے لگے۔ زاویہ نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما تھا۔ زاویہ، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی ماں نے تیز لہجے میں زاویہ سے سوال کیا تھا۔ زاویہ نے ایک نظر پشمینے کو دیکھتے دوسری نظر اپنی ماں پر ڈالی تھی۔ کچھ پوچھ رہی ہو تم سے زاویہ؟ گوگے کا گڑ کھا کر بیٹھے کھڑے ہو کیا؟ بتاؤ کون ہے یہ لڑکی؟ اس کی ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے حلق میں انگلی ڈال کر بات نکلوا لے۔ امی، یہ میری بیوی ہے۔ زاویہ نے ہمت کر کے تمام گھر والوں کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا جو ابھی وہ پھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا؟ اس کی ماں نے چکرا کر اس کے باپ کا بازو تھاما تھا، نہیں تو وہ نیچے گر کر ضرور بے ہوش ہو جانے والی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زاویہ؟ اس کی ماں بے یقینی کا اسے زاویہ کو تک رہی تھی۔ ابھی جو بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، بیوی ہے یہ میری، نکاح کیا ہے میں نے اس سے۔ اب کے زاویہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ نکاح کیا تھا تو پھر ڈرنا تھوڑی نہ تھا۔ زاویہ، بچپن سے تمہارا رشتہ طے ہے اور آج سے پہلے تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ اب آج تم کسی غیر لڑکی کو یوں اٹھا کر لے آئے ہو، وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ اس کے باپ کا سخت لہجہ اسے لب چبانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ابو، میں نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی ہے۔ میں اپنی مرضی سے ہی وہ شادی بھی کر رہا تھا اور اپنی ہی مرضی سے یہ بھی کرایا ہوں، اور میری شادی میرا حق ہے، میری مرضی ہے۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ زاویہ کے جواب پر تمام افراد کا بے یقینی سے منہ کھل گیا تھا۔ انہیں زاویہ سے اس جواب کی امید نہ تھی۔ کل تک تمہیں کوئی اور لڑکی پسند نہیں تھی۔ اگر پسند کا چکر تھا زاویہ تو تم ہمیں پہلے بتا سکتے تھے۔ اب وہ پسند کا چکر نہیں ہے۔ زاویہ نے نظریں چراتے ہوئے اپنے باپ سے وہ بات کہی تھی جو اصل میں تھی ہی نہیں۔ پشمینے نے حیرت انگیز نگاہیں زاویہ پہ ٹکائی تھی۔ تو اگر پسند کا معاملہ نہیں تھا تو پھر کیا معاملہ تھا جو تم نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی؟ اس کے باپ کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ ابو، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں زمین پر پلازا کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ زمین ان لوگوں کی تھی۔ وہ لوگ زمین دینے پر راضی نہیں تھے تو میں نے زمین کے لیے ان کی بیٹی سے شادی کی ہے، ورنہ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں نیند ساسی لڑکی نہیں لائی جاتی۔ پشمینے اپنے بارے میں ایسے الفاظ سن کر کھڑے کھڑے مرنے والی ہو گئی تھی، جسے زاویہ سے یہ امید نہ تھی۔ زاویہ نے سرخ نظریں پشمینے پر ڈالی تھی۔ پشمینے بیگی نگاہوں سے اس شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس نے کھڑے کھڑے اس کی ذات پر سے اس کا غرور ختم کر دیا تھا۔ زاویہ، زمین کے لیے تم نے اس کے لڑکی سے نکاح کر لیا۔ زمین ہتھیانے کے اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں، تمہیں یہی ملا تھا؟ اس کی ماں چلائی تھی۔ امی، وہ لوگ کسی بھی حال میں نہیں مان رہے تھے تو یہی راستہ بچا تھا۔ آپ لوگ بے فکر رہے۔ میں اسے محبت کے چکر میں پڑ کر شادی نہیں کی ہے، صرف زمین کا معاملہ تھا اس لیے میں نے اس سے شادی کی ہے۔ چند عرصے بعد اسے چھوڑ دوں گا، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ وہ اپنے ماں باپ کو کہتا پشمینے کا ہاتھ سختی سے تھامے اسی لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ ابھی کسی اور کا سوال جواب دینے کے حق میں نہیں تھا۔ اس لڑکی کی سرخ نگاہیں سے شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسی لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پشمینے کی آنکھوں سے خاموشی آنسو بہتے زمین پر گر رہے تھے۔ اس کی ذات پر سے اس کا غرور ختم ہو گیا تھا۔ ان اونچے لنگو لوگوں میں وہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا محسوس کر رہی تھی کہ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ برابر کھڑے شخص سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ صرف ایک زمین کے چکر میں اس نے اتنا بڑا گیم کیا تھا جس کا دل کیا تھا کہ وہ شخص کا قتل کر دے۔ قتل کرنے کے بعد اگر لوگ اسے بھی قتل کی سزا سناتے تو اسے اس پر بھی کوئی مصافحہ نہیں تھا۔ اس شخص کو مارنے کے بعد اگر وہ خود بھی مر جاتی تو اسے اپنی موت پر بھی خوشی ہوتی۔ سامنے کھڑے شخص سے اتنی شدت سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے اس نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے زاویہ کے ہاتھوں سے چھڑوایا تھا۔ زاویہ نے اپنی سرخ نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ زمین کی آنکھیں خون رنگ ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی چادر اتار کر زمین پر پھینکتے اس کے سامنے آئی تھی۔ تم نے مجھ سے زمین کے لیے شادی کی ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں زاویہ کی آنکھوں میں ڈالی تھی۔ زاویہ شرمندہ ہوتے ہی اپنی نظریں جھکا گیا تھا۔ نظریں مت جھکانا زاویہ خانزادہ، ورنہ تمہاری انہی آنکھوں کو پھوڑ دوں گی میں۔ وہ کسی زخمی ناگن کی مانند پھنکاری تھی۔ اس کی باتوں پر زاویہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی باتوں سے کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ وہ اپنے گھر والوں کو کیا کہتا؟ جلدی میں اس کے ذہن میں جو آیا وہ کہہ کر وہاں سے بھاگ آیا تھا، مگر وہ کہہ کر بھی پچھتا رہا تھا۔ سامنے کھڑی اپنی بیوی کو کیا جواب دیتا کہ یہ اس نے کیوں کہا تھا؟ بتاؤ زاویہ خانزادہ، زمین کے لیے شادی کی ہے تم نے مجھ سے؟ اتنا گر جاؤ گے تم؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک سردار ہو کر صرف ایک زمین کے لیے تم نے اتنا بڑا گیم کھیلا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ پشمینے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے زمین پر گر رہے تھے، مگر وہ پھر بھی کسی زخمی ناگن کی مانند پھنکار رہی تھی۔ بتاؤ مجھے، وہ چلائی تھی۔ ہاں، زمین کے لیے شادی کی ہے۔
जावियर धाड़ा। वो झटका खाकर पीछे हुई थी। कम अज कम इस शख्स से ये उम्मीद ना थी। वो बेयकीनी निगाहों से जावियर का चेहरा देख रही थी। जावियर की इसकी आंखों में बेयकीनी देखते ही बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था। दूसरे ही लम्हे पश्मीने की नज़र फ्रूट बास्केट पर रखी छुरी पर पड़ी थी। वो तीर की तेजी से वो छुरी उठाती जावियर के पास आई थी। जावियर सुर्ख चेहरा लिए पीछे हुआ था। इसकी बीवी की छवि निराली थी। बीवी बनने अभी 2 से 3 घंटे हुए थे और जब से लेकर अब तक वो कोई 5वां रंग इसे दिखा चुकी थी। पश्मीने इसके पास आती वो छुरी इसकी गर्दन पर रख चुकी थी। जावेर के चेहरे पर हल्का सा खौफ आया था। कहीं ये पागल लड़की सच में इसकी गर्दन ही ना काट दे। ये सोचकर इतनी सर्दी में भी इसकी पेशानी पसीना पसीना हुई थी। मुझे सच बताओ जावियार, क्या तुमने वाकई मुझसे जमीन के लिए निकाह किया था? और अगर झूठ बोलने की कोशिश करी तो कसम खाती हूँ तुम्हारी गर्दन काट के मैं एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी। वो किसी शेरनी की मानत गुर्राई थी। काट दो गला। बोला तो सच है, झूठ भला मैं तुमसे क्यों बोलूंगा? डरता हूँ क्या? इसने पश्मीने का हाथ सख्ती से थामते छुरी अपनी गर्दन पर रखी थी। पश्मीने की आंखों में पहले से ज्यादा बेयकीनी उतरी थी। मैं वाकई तुम्हें कत्ल कर दूंगी जावियार। मैं कत्ल होना चाहता हूँ। इसने मुस्कुराते हुए पश्मीने को जवाब दिया था। पश्मीने ने अपनी गिरफ्त इसकी गर्दन पर सख्त की थी। जावियर मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में आंखें डाल गया था। पश्मीने ने इसकी आंखों में देखते इस सच को तलाशने की कोशिश की थी जब उस सब के सामने कह कर आया था, मगर इन खूबसूरत आंखों में पश्मीने को कहीं से भी वो बात नजर नहीं आई जो सबसे कह कर आया था। इसकी आंखें तो कुछ और ही कह रही थी। वो वारी जाने वाली निगाहों से पश्मीने को तक रहा था। अपनी बीवी की ये शेरनी वाली हरकतें इसे बेहद भा रही थी। जावियर मुस्कुराते हुए इसे तक ने आंख मार गया था और यहाँ पश्मीने की बस हुई थी। इसने दूसरे ही लम्हे छुरी जमीन पर फेंकी थी। जावियर इसके पीछे हटते मुस्कुराया था। इसके दूर जाने पर जावियर कदम कदम चलते ही इसके बराबर आकर बैठता है। दूसरे ही लम्हे वो इसके नाजुक हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम गया था। पश्मीने ने चौंक कर इसकी आंखों में आंखें डाल गई। अब वो इसके हाथ को नरमी से अपने हाथ में लिए सहला रहा था। सच कहूँ तो मैंने किसी जमीन के चक्कर में तुमसे शादी नहीं की। हाँ, मैं वो जमीन हासिल करना चाहता था, मगर वो जमीन मेरे जहन से निकल चुकी है। अब मेरे ज़हन में तुम हो जो बिक चुकी हो। मुझे भला कहाँ कुछ याद रहेगा। वो कहते नरमी से इसके हाथ पर अपने लब रख गया था। पश्मीने का चेहरा गुलाब की मानद सुर्ख हुआ था। इसने जावियर की आंखों में आंखें डाली थी। इस बार जावियर की आंखों में इसे सच्चाई दिखी थी। सच कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले तक मैं खुद भी नहीं जानता था कि ये मैंने तुमसे निकाह का फैसला क्यों किया, मगर अब अंदाजा हो रहा है कि क्यों किया। क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। परसों तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे गार्ड्स के सामने मेरे सर पर डंडा मारा, तभी मैं तुम्हारी बहादुरी से इम्प्रेस हो चुका था। इसके बाद मैं तुमसे बदला भी लेना चाहता था। आज से पहले मैंने ये निकाह तुमसे बदले के लिए ही किया था, मगर निकाह के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे अच्छी लगती है। वो नरमी से इसके हाथ को सहलाते इसे सच्चाई बता रहा था। पश्मीनी की आंखें भीगी जा रही थी। वजूद पर चढ़ी हुई बर्फ ऐसे पिघलने लगी जैसे वो धूप में खड़ी हो। सामने वाले शख्स की हर बात सच्ची थी। ये पश्मीने को इसके लहजे से एहसास हो रहा था। पश्मीने को आंखों से आंसू बहने लगे। वो जावियर को देखते बुरी तरह रो दी थी। जावियर ने इसे खुलकर रोने दिया था। दूसरे ही लम्हे वो उसे खुद से लगाते इसकी आंखों से आंसू साफ कर गया था। पश्मीने एक नज़र इसे देख के वहां से उठकर जा चुकी थी। वो इतनी आसानी से सामने वाले शख्स को नहीं अपना सकती थी। जावियर अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया था। इनकी शादी को 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। इन अरसे में ज़ाविया ने हर लिहाज से पश्मीने को मनाने की कोशिश की थी, मगर पश्मीने को इसका धमकाकर निकाह करना भूलता ही नहीं था। लेकिन एक तब्दीली इसके दिल में भी आई थी। वो दिल में ज़ाविया को चाहने लगी थी। जो ज़ाविया निकाह के वक्त इसे जहर लगता था, अब वही इसे अपना अपना लगने लगा था। लेकिन ज़ाविया से वो दिल में बेहद खफा थी। ज़ाविया उसे बेहद मनाने की कोशिश करता, मगर वो उससे सीधे मुँह बात नहीं करती थी। कभी कभार तो ज़ाविया तंग आकर गुस्सा भी कर जाता था, मगर वो तब भी इससे बात नहीं करती थी। वो जानती थी कि ज़ावियर से मोहब्बत करता है, किसी चीज़ का वो फ़ायदा भी उठाती थी। लेकिन एक चीज़ पर वो ज़ावियर से बेहद खफ़ा थी। इसने अब तक अपने घर वालों के आगे ये बात नहीं मानी थी कि वो उससे मोहब्बत करता था, इसलिए इसने इससे निकाह किया था। वो नागवार सी अपने कमरे की खिड़की के आगे खड़ी थी, तभी किसी धमाके की मारन दरवाज़ा खोलते ज़ावियर उसके कमरे के अंदर आया था। वो दिल पर हाथ रखती ज़ावियर की जानब गई थी। ज़ावियर बिना इसकी जानब देखे इसका हाथ सख्ती से अपने हाथ में थामे इसे तकरीबन घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा था। ज़ावियर कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मेरा हाथ छोड़े। तो अपना हाथ छुड़वाती बोली थी, मगर ज़ावियर की गिरफ्त पहले से कई ज़्यादा सख्त हो चुकी थी।
وہ اس کا ہاتھ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوطی سے جکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے مہمان خانے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ سب کے سامنے لا کے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے زاویہ کا چہرہ دیکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ آج سے پہلے زاویہ سے جو تھوڑی بہت امیدیں ہوئی تھی وہ بھی اسے ٹوٹتی ہوئی نظر آئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی ساری امیدیں ابھی شروع ہونے والی تھی۔ اب پوچھو جو پوچھنا ہے، وہ اس کے قریب آتے پشمینے کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں تھامے بولا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم نے صرف زمین کے لیے شادی کری ہے، تو کہاں ہے وہ زمین، کہاں ہے وہ پلازا جو تم تعمیر کرانا چاہتے تھے؟ اب وہ پلازا تعمیر ہوگا، مگر میں اس جھوٹ سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جو میں نے کہا تھا۔ اس عورت سے میں نے شادی زمین کے لیے نہیں کی تھی۔ اس نے پشمینے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سچ کہا تھا۔ بلکہ میں نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی، اپنے لیے کی تھی، کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر والے بے یقینی سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ تم نے ہم سے جھوٹ بولا تھا زاویار؟ اس کی ماں نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جی امی، اس دن مجھے جو سمجھ آیا میں نے وہ کہہ دیا۔ اس سچ سے کبھی نہ کبھی تو پردہ اٹھنا ہی تھا نا، تو آج ہی اٹھا رہا ہوں۔ یہ میری بیوی ہے اور یہی میری بیوی رہے گی۔ اس کے علاوہ میں اب اور کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ مضبوطی سے سب کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہہ چکا تھا۔ اب وہ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑے باہر کی جانب جا رہا تھا۔ پشمینے کی نگاہیں اب بھی بے یقینی سے زاویہ کی پشت پر ٹکی تھی۔ وہ تو یہ سوچ چکی تھی کہ زاویہ کبھی بھی اس کی اہمیت اپنے گھر والوں پر واضح نہیں کرے گا، مگر آج وہ اس کی اہمیت اپنے گھر والوں پر واضح کر کے اپنی قدر پشمینے کے دل میں اور بڑھا چکا تھا۔ اس کی گاڑی ساحل سمندر پر آ کر رکی تھی۔ سمندر کو دیکھتے ہی پشمینا کی آنکھوں میں اشتیاق آیا تھا۔ بھلا یہ بات زاویہ کو کیسے پتہ تھی کہ اسے سمندر بے حد پسند تھا؟ وہ اس کی جانب آتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالتے سے لیے آگے بڑھا تھا۔ یہ آپ کو کیسے پتہ زاویہ کہ مجھے سمندر پسند ہے؟ جب بیوی پسندیدہ ہو تو اس کی پسندیدہ چیزیں بھی جاننا آپ کا حق ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولا۔ پشمینے کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اس سے آج سمجھ میں آیا تھا کہ اللہ نے اس کی نصیب میں زاویہ کو لکھ کر اس کا نصیب چمکا دیا تھا۔ وہ دکھنے میں بے حد خوبصورت تھا۔ پشمینے نے اسے دیکھتے سوچا تھا، آج اس کی وہ ساری خوبیاں نظر آ رہی تھی جو آج سے پہلے نظر نہیں آئی تھی۔ یوں مت دیکھو بیوی، بندہ بشر ہوں، اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آئے گا تو یہی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ پھر کیا کرو گی تم؟ وہ اس سے پوچھتے اس کے پاس آیا تھا۔ زاویہ اب بہت اچھے ہیں، اس نے اپنی ہچکیوں کو اپنی لبوں پر روکتے زاویہ سے کہا تھا۔ ہائے اللہ! زاویہ اپنے ہاتھ پر دل پر ہاتھ رکھتا پیچھے ہوا۔ کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، پشمینے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ پشمینے نے شفا کنہ نگاہیں زاویہ پر گاڑی تھی۔ زاویہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں نے کیا بولا؟ زاویہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ مرنے کی باتیں کیوں کی آپ نے؟ پشمینے کا لہجہ بھیگا تھا۔ زاویہ دل سے مسکرایا تھا۔ میری جان، وہ تو میں نے بس ویسے ہی کہہ دیا۔ آئندہ مت کہیے گا زاویہ، ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، ہم نے ساتھ جینا ہے، ساتھ مرنا ہے۔ اس سے پہلے یہ ساری باتیں اب نہیں کہیں گے، وعدہ کرے مجھ سے؟ نہیں کہوں گا میری جان، وعدہ۔ وہ کہتے نرمی سے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے بغیر زندگی جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی ہو پشمینے، تم میری جان ہو، میں تمہیں چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے نرمی سے پشمینے کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ پشمینے نے سکون سے آنکھیں موندتے زاویہ کے سینے پر اپنا سر رکھا تھا۔ یہ اس کے شوہر کی جانب سے ملنے والا پہلا عقیدت بھرا تحفہ تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں سے نکلتے ہوئے اظہار نے زاویہ کو پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ میں نے نہیں سوچا تھا زاویہ کہ میں بھی آپ سے محبت کروں گی، مگر آج میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ میرے لیے پوری زندگی ہے زاویہ۔ میں آپ سے بے حد بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ آپ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وعدہ کریں مجھ سے کہ کبھی بھی میرے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے۔ اس نے آس بھری نگاہوں سے زاویہ کو دیکھتے اپنا ہاتھ زاویہ کے آگے کیا تھا۔ زاویہ نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اس کو خود سے لگایا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں میری جان، میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ تم ہی پہلی ہو اور تم ہی آخری ہو، تمہارے بعد تمہارا زاویہ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ پشمینے نے سکون سے آنکھیں موند دی تھی۔ تقدیر بھی اپنے فیصلے پر مسکرائی تھی۔